بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلی کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کا بنیادی مقصد ہے آپ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ آج کل ہم سلیبس کے حساب سے 9th کلاس کے سلیبس پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے کچھ حدیثیں کی ہیں اور موضوعاتی مطالعے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جو موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے وہ ہے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ زندگی کے بعد جو نعمت ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ علم ہے۔ علم اصل میں وہ نعمت ہے جس کی بنا پر انسان کو تمام مخلوقات پہ فضیلت ملی، انسان اشرف المخلوقات بنا اور مسعود ملائکہ ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ ہم نار سے بنے ہیں، نور سے بنے ہیں اور آدم کو آپ نے مٹی سے تخلیق کیا ہے، ہم ان کو سجدہ کیوں کریں؟ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام ٹھیک ٹھیک بتا دیے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور پھر وہ اس بات کو مان گئے کہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے طور پہ جھک گئے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو ہم جتنا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں علم کی تو اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم علم کے حوالے سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے سیکھنے کی تاکید فرمائی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کا مفہوم کیا ہے۔ اور جب ہم مفہوم کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا لغوی مفہوم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا شرعی مفہوم دیکھیں گے۔ لغوی مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ لغت کے لحاظ سے علم کے کیا معنی ہیں۔ لغت کے لحاظ سے علم کے معنی ہیں جاننا، آگاہ ہونا، باخبر ہونا، بے خبری سے باخبری کی کیفیت میں آ جانا، معلومات اکٹھی کرنا، یہ ساری چیزیں علم کے معنوں میں آتی ہیں لغت کے حساب سے۔ اور جب ہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں تو شریعت کے لحاظ سے علم کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں علم کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علماء کرام نے علم کے اصل میں 2 اقسام بیان کی ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ علم کی 2 اقسام ہیں، ایک ہیں دنیاوی علوم اور ایک ہیں دینی علوم۔ دنیاوی علوم میں تو دنیا سے متعلق جو بھی علم ہے، چاہے آپ اسے جغرافیہ لے لیں، علم ہندسہ لے لیں، علم ریاضی لے لیں، یا جو آج کل آپ علم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ آج کل سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں دنیاوی علوم ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دینی علوم کی تو دینی علوم میں قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، احادیث کا علم حاصل کرنا، فقہ، اجماع، قیاس، یعنی دین کو سمجھنے کے لیے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ اصل میں دینی علوم ہے، اور دنیا گزارنے کے لیے جو ہم علم سیکھتے ہیں وہ دنیاوی علوم ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کے علماء کرام نے جس طرح 2 اقسام بیان فرمائی، اسی طرح علم کی علماء کرام نے کچھ درجات بھی بیان کیے ہیں۔ یعنی ہم علم کے درجات کے حساب سے بات کریں تو علم کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ علم الیقین کا تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور وہ اس چیز کے بارے میں آگاہ ہو جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں جان لیتا ہے، یعنی بے خبری سے باخبری کی کیفیت میں آ جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے علم الیقین۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں عین الیقین۔ عین عربی زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں۔ جب انسان اپنی آنکھ سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اسے ہم عین الیقین کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو درجہ ہے علم کا ہے وہ حق الیقین ہے۔
یہ جو درجہ ہے اس میں انسان مشاہدے سے ایک سٹیپ آگے جا کے یعنی تجربے کی بنیاد پہ علم حاصل کرتا ہے، اور اس علم کو ہم حق الیقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال دے دیتی ہوں آپ کو کہ فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو نہیں پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص باہر سے آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ علم کا پہلا درجہ ہے، علم الیقین ہو گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی اسے نہیں پتہ کہ آگ کیسی ہے۔ وہ اٹھ کے باہر جاتا ہے، باہر جا کے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگ کتنی ہے، زیادہ ہے، تھوڑی ہے، کس چیز کو لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس نے مشاہدہ کر لیا، یعنی کہ وہ علم الیقین کے بعد عین الیقین پر آیا، اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا، تو وہ علم کا جو درجہ ہے وہ علم الیقین سے بہتر ہو گیا۔ یعنی پہلے کسی نے بتایا تھا، وہ علم تھا، پھر آپ نے مشاہدہ کیا تو مشاہدہ کر کے جو علم آیا وہ ذرا بہتر تھا، وہ عین الیقین ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ شخص اگر آگ کے قریب جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آگ جو ہے اس میں تپش بھی ہے، اگر وہ اس میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا۔ تو یہ اس نے تجربے کی بنیاد پہ جانا نا، تو یہ جو علم ہے یہ حق الیقین ہے، اور یہ عین الیقین سے بھی بہتر ہے۔ یعنی علم کا جو پہلا درجہ ہے وہ علم الیقین ہے، پھر دوسرا درجہ جو ہے وہ عین الیقین ہے، عین الیقین علم الیقین سے بہتر ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے حق الیقین ہے، اور حق الیقین جو ہے وہ عین الیقین سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور علم حاصل کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ علم کی فضیلت کا اندازہ آپ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو پہلی وحی نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی علم کے حوالے سے تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف نشین تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پہلا حکم ہی ملا علیہ السلام کو وہ پڑھنے کے حوالے سے تھا یا علم حاصل کرنے کے حوالے سے تھا۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ علم کی کتنی زیادہ تاکید ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، اور اسی سوال میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی پوشیدہ کر دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے نہ جاننے والوں پر فضیلت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بہت سی آیات مل جاتی ہیں جن میں علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے بعد ہم احادیث کے حوالے سے بھی علم کی اہمیت اور فضیلت ثابت کر سکتے ہیں۔ یعنی بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، جیسے کہ آپ کی بہت مشہور حدیث ہے انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی علم پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید کو ختم فرما دیا اور فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی ساری زندگی انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں پر دو مجلسیں تھیں، ایک ذکر کی تھی اور ایک علم کی تھی۔ آپ نے دونوں کی تعریف فرمائی اور علم کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے گویا کہ آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ علم حاصل کرنا ذکر کرنے سے بھی کبھی کبھی بہتر عمل ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احادیث کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی اس چیز پر دلیل ہے کہ آپ نے بہت مرتبہ علم کو پھیلانے کے لیے کوششیں کی۔ سب سے پہلی کوشش تو آپ کی یہ تھی کہ آپ نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا، اور اس چبوترے پر بیٹھ کر جو نادار صحابہ کرام تھے اور ان کے بچے تھے، یا جو لوگ ناخواندہ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ وہاں بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔
اور ان لوگوں کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے فروغ کے لیے ایک کوشش یہ بھی فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر جب بہت سے کفار جو ہیں قیدی بن کر آئے تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کچھ مسلمان بچوں کو 10 یا 5 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ گویا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فروغ دینے کے لیے ایک کوشش فرمائی تھی۔ علم کی افادیت اور فضیلت جو ہے بہت سی جگہ پر بیان کی گئی ہے، لیکن ہم یہاں علم کے کچھ ہی فوائد بتا سکتے ہیں کہ علم جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ علم ہی انسان کو حق و باطل، نیکی اور بدی اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ علم کے راستے پر چل کر ہی انسان ترقی کی راستے پر چل سکتا ہے، یا علم ہی انسان کو ترقی کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ یعنی علم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے انسان حاصل کرے تو یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ علم صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو اگر ہم گننا شروع کریں علم کی فضیلتیں، علم کی جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ہم یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ علم اصل میں وہ زیور ہے جو انسان کی شخصیت کو سجا دیتا ہے۔ علم کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں علم میں اضافے کی دعا سکھائی۔ فرمایا قل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو علم کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا اور قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ان تمام نکات کو میں سلائڈس کے ذریعے سے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے ذہن نشین کر سکیں۔